أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على كهف الحسين وغياث المضطر المستكين، حجتك وكلمتك وناموسك الأكبر، الإمام المهدي المنتظر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من خير أنصاره وعوانه والفائزين بلقائه. أما بعد، قال حسين بن علي وعلى الإسلام السلام: إذا قد بليت الأمة برأي مثل يزيد. صلوات محمد وعلى عزاداران مظلوم کربلا ابی عبداللہ الحسین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم الحرام کی 12ویں تاریخ، خدائے متعال انشاءاللہ اب عزاداران مظلوم ابی عبداللہ الحسین سے اس عزاداری اور آپ لوگوں کی سینہ زنی اور مسجد خانی اور روحا خانی کو بحسن وجہ انشاءاللہ خدای متعال قبول فرمائے گا۔ لیکن ایک معمولی سے توسل کے ساتھ ہم مجلس کو شروع کرتے ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے اس مجلس کا ابتدا کرتے ہیں۔ میری آپ سے خواہش ہے کہ ساتھ میں اس توسل کو زمزمہ کرے: یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین رسول۔ اس لیے کہ آپ تسلی دینے کے لیے آئے ہیں زہرا، یہ زہرا کی مجلس ہے، زہرا کے نام سے شروع ہو جائے، زہرا کے گھر آئے ہیں تسلی دینے کے لیے۔ یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا حاجاتنا يا وجيهة اشفعي لنا يا وجيهة اشفعی لنا۔ بلند آواز میں، بلند آواز میں۔ یا وسیع الحسن
ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. برادران عزیز، جس ہر شہزا پہ آپ بیٹھے ہیں، جس امام مظلوم کا غم منانے آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اس امام مظلوم کا غم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنی قید حیات میں منائی تھی. پیغمبر اسلام نے غم علی عبداللہ الحسین کو اپنی حیات میں منایا تھا. ہم حیات کے بعد عالم برزخ میں، عالم قبر میں بھی منایا ہے. میں ایک روایات کو نقل کرتا ہوں بالکل ذمہ داری کے ساتھ. برادران اہل سنت، اہل تسنن کی کتب میں یہ روایت وارد ہوئی ہے، اور یہی روایت اہل تشیع کی کتب میں بھی مورخین نے نقل کی ہے، محدثین نے نقل کی ہے. روایت یوں ہے: سن 61 ہجری راویہ روایت حضرت ام سلمہ ہے، زوج محترم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ام سلمہ بیان کرتی ہے سن 61 ہجری کو پیغمبر اسلام نے اپنی حیات میں ایک بوتل، ایک شیشی کی بوتل کو ام سلمہ کے حوالے کیا تھا، اور اس کے اندر خاک تھی، مٹی تھی. روایت ایک معتبر روایت تھی. ایک شیشی تھی، اس کے اندر خاک تھی. میں کچھ نمونوں کو بعد میں بیان کروں گا. ام سلمہ بیان کرتی ہے پیغمبر اسلام نے مجھ سے پیشن گوئی کی تھی کہ یا ام سلمہ، جب بھی یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ نینوا کے میدان میں میرے حسین کو ذبح کر دیا گیا ہے. اس سمجھ پیشن گوئی پیغمبر اسلام نے اپنے زمانے میں کی تھی. سن 61 ہجری میں وقوع پیوست ہوئی. ام سلمہ کا بیان ہے کہ میں نے عالم رؤیا میں پیغمبر اسلام کو خواب میں دیکھا. کس حالت میں تھے پیغمبر اسلام سے؟ پیغمبر اسلام کے سر میں امامہ نہیں تھا، بال بکھرے پڑے ہوئے تھے، رخسار مبارک پر خاک تھا، داڑھی میں مٹی تھی، سر مبارک میں بھی گرد و غبار تھا، پاہائے مبارک بھی برہنہ تھے، ننگے پیر تھے پیغمبر. ام سلمہ بیان کرتی ہے پیغمبر اسلام کو اس حالت میں نے دیکھا تو میں نے پیغمبر اسلام کو کبھی اس طرح پریشان نہیں دیکھا تھا اپنی زندگی میں. میں خود پریشان ہو گئی پیغمبر اسلام کو دیکھ کر. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ اب اتنے مخزون اور غمزدہ کیوں ہے؟ کہا کہ اے ام سلمہ، میں ابھی کربلا کے میدان سے آیا ہوں. یہ گرد و غبار جو میرے سر اور صورت پہ دیکھتی ہوں نا، یہ قبر حسین کی مٹی ہے. میں حسین کے لیے قبر بنانے گیا تھا کربلا. جس مٹی کو آپ میرے رخسار پہ دیکھتی ہو، میرے سیما میں دیکھتی ہو، یہ قبر حسین کی مٹی ہے. ام سلمہ فوراً خواب سے بیدار ہوتی ہے، اس حجرے کی طرح چلے جاتی ہے جس حجرے میں وہ بوتل موجود تھی. اس بوتل کو جس حجرے کے اندر رکھا گیا تھا، اس حجرے کی طرح دوڑتی ہے. کیا دیکھتی ہے؟ وہ بوتل، وہ خاک جو بوتل کے اندر ہے وہ خون میں تبدیل ہو چکی ہے. برادران، یہ افسانے نہیں ہے. تصور نہ کرنا کہ یہ افسانے نہیں، حقیقتیں ہیں. آج بھی قبر حسین کی مٹی
روز عاشوراء کے دن خون میں تبدیل ہوتی ہے، خون میں تبدیل ہوتی ہے۔ واقعاً ہم نے اپنی آنکھوں سے اس منظرے کو دیکھا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے حرم کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پر خاک ابی عبداللہ حسین کو رکھی جاتی ہے۔ روز عاشوراء میڈیا کو بلایا جاتا ہے، اس شیشے کو دنیا کے سامنے رکھا جاتا ہے، یہ زندہ معجزہ ہے آج۔ اور روایت کے اندر آپ کافی روایت ہے کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو کربلا کا ہر سنگ کو اٹھایا جاتا تھا، ہر پتھر کو اٹھایا جاتا تھا، وہاں سے خون جاتا تھا۔ یعنی بعض روایت کے اندر ہے کہ آسمان سے 40 دن جو بارش ہوئی، اس بارش میں بھی مٹی تھی، مٹی کے ساتھ خون تھا۔ یہ قبر حسین کی حرارت، اس لیے آج جو حرارت آپ اپنے قلوب کے اندر دیکھتے ہو، یہ بھی امام حسین علیہ السلام کی اس زیاداری کا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وہ پیشن گوئی ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ ایک سماعت دیجیے۔ بھائی ہمارے پاس آج زیادہ ٹائم ہے، لگ رہا ہے 11 بجے ہیں، کافی ٹائم ہے۔ میں تھوڑا کچھ روایات کو آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کروں، کچھ مقدمات کو بیان کروں۔ امام حسین کی مجالس کے اندر شرکت کرنے کی بنیادی جو شے ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھنا ہے، فرش رضا کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ جو لوگ امام حسین کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، عزاداری کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، وہ اگر مجالسوں کے اندر شرکت بھی کرے نا، ان کا دل یہاں آنے کے بعد انہیں وسوسہ کرتا ہے، یار چلو جاؤ، شیخ کچھ نہیں بول رہا ہے، ماتم مزہ نہیں آ رہا ہے۔ دیکھا کچھ لوگ آتے ہیں مجالس کے اندر، آنے کے بعد 2 منٹ بیٹھتے نکل جاتے ہیں، کہ ان کا شیطان جو ہے، نفس جو ہے، وہ کیا کرتا ہے، انہیں ورغلاتا ہے، ایک دم سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے آدمی جس کو مرض ہے وہ کبھی نیچے آرام سے نہیں بیٹھتا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کی مجالسوں کے اندر آنے کے لیے سب سے پہلے امام حسین کی مجالسوں کے اوپر ایمان شرط۔ جیسے قرآن کریم کی ابتدائی آیات کے اندر خدا متعال نے کیا فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب، اب پڑھیں، الف لام میم ذالک الکتاب ہدی للناس، نہیں کہا یہاں پہ ہدی، قرآن کن کے لیے ہدایت ہے؟ کیوں؟ بنجر زمین کے اوپر آپ ہل چلائیں گے نا، پتھر کے اوپر ہل چلائیں گے نا، وہاں ہل نہیں چلا پائیں گے، وہاں پر زراعت۔ شرط اول کیا ہے؟ ایمان۔ شرط اول اسلام کو جو فالو کرتے ہو، شرط اول کیا ہے؟ ایمان۔ اسلام مؤمنین کے لیے ہے، جو داخل اسلام کے اندر آتے ہیں ان کے لیے ہے۔ جو کافر ہے وہ تو کہیں گے یار ہم اس قرآن کو مانتے ہی نہیں، ان ایک پیغمبر کو مانتے ہی نہیں ہے۔ ہاں، تو امام حسین کی عزاداری کے لیے بھی شرط اول یہ ہے کہ امام حسین کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، عزاداری کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، تب جا کر کیا ہوگا؟ وزادت ایمانا، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا۔ وجلت قلوبہم، نہیں تو کچھ لوگ آتے ہیں نا، آنکھیں بڑی بڑی آنکھیں دکھاتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، خواب آتا ہے، سو جاتے ہیں، کیوں؟ ان کا دل خاموش ہو جاتا ہے۔ امام حسین کی عزاداری کے اندر پہلا شرط یہ ہے کہ امام حسین کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ زیارات کے لیے آپ جاتے ہیں، زیارات کے لیے آپ جاتے ہیں، وہاں پر زیارت میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کن کے لیے ہے زیارت؟ جو بھی زیارت کے لیے جاتا ہے ان کے لیے شفیع قرار پائیں گے، یہ نہیں۔ جو لوگ حق ائمہ کو جانتے ہیں، معرفت ائمہ رکھتے ہیں، ان کے اوپر جنت واجب ہوتی ہے زیارت کے بعد۔ جیسے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کے بارے میں امام علی النقی علیہ السلام سے ایک امام سے تو ہے، آخری ائمہ سے تو ہے، لیکن میرے ذہن میں نہیں ہے، معرفت کے ساتھ جو زیارت کرے، یہ معرفت ہے کیا؟
ایک آدمی اسی دریا پر زیارت کر کے آئے گا آئے جنت واچی دونی نا شرط ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کو ان کے اوپر ایمان ہونا چاہیے, ان کی معرفت. ایمان وہی معرفت ہے. امام حسین کی مجالسوں سے اگر ہم اور آپ کو فائدہ ملے گا سوچتے ہو, سب سے پہلی شرط ہے امام حسین کے اوپر ایمان. تب جا کر آپ کے ایمان کے اندر بھی اضافہ ہوگا. جن بدن حسین کے ساتھ محبت زیادہ ہوگی, جن بدن حسین کے ساتھ محبت, جن بدن آپ کی آنکھوں سے کیا ہوگا, سیلاب کی طرح دموع جاری ہوئیں گے, آنسو جاری ہو جائیں گے. نہیں تو حیران و پریشان ایک رسم و رواج کی طرح مناتے. نہیں معلوم میری بات آپ لے رہے ہیں نہیں, ابھی دنیں خاموش ہو گئے. صلوات بھیجے محمد علیہ. تو برادران عزیز, میں ایک روایت کو بیان کرتا ہوں. اس کے بعد روایت تھوڑا طولانی ہے لیکن ٹائم ابھی بہت ہے, اس وجہ سے اس روایت کو میں بیان کرتا ہوں. اس کے بعد میں اپنے مطالب کو بیان کروں گا. موضوع کو بیان کرنے کے بعد مطالب کو بیان کروں گا. یہ روایت اکثر طور پر میں بیان کرتا ہوں, امام رضا علیہ السلام سے ہے. عیون الرضا کے اندر, کتاب عیون الرضا کے اندر شیخ صدوق اس روایت کو نقل کرتے ہیں ان ریحان ابن شبیب سے. ایک بہت بڑے شاعر اہل بیت ہے ریحان ابن شبیب, جو امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے ہیں. امام رضا علیہ السلام نے ابن شبیب سے امام حسین کی عزاداری کے متعلق ایک معمولی سی گفتگو کی ہے. اس گفتگو کو روایت کی شکل میں نقل کیا گیا ہے, اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یہ کلام معصوم ہے. ان الرضا علیہ السلام انہو قال لہو, امام رضا علیہ السلام نے ابن شبیب سے کہا, اے ابن شبیب, اے فرزند شبیب, ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین. اے ابن شبیب, اگر تم کسی چیز کے لیے رونا چاہتے ہو نا تو وہ حسین ابن علی کے لیے رو جانا. کلام معصوم ہے, آپ کے دل کے اندر اثر کرنا چاہیے. وجلت قلوب زادت ہی ایمانا, حسین کے اوپر ایمان زیادہ ہونا چاہیے. کلام معصوم ہے. ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین, اگر تم کسی چیز کے لیے رونا چاہتے ہو تو حسین مظلوم کے اوپر گریا کرنا, حسین کے مظلوم کے اوپر رونا. فإنه ذبح كما يذبح الكبش. ابن شبیب, حسین کو ذبح کر دیا گیا کربلا کے میدان میں, قتل کر دیا گیا کربلا کے میدان میں. کس طرح ایک بکری کو جس طرح ذبح کیا جاتا ہے, اسی طرح امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں ان بے غیرت اور خبیث ترین افراد نے بیڑ بکروں کی طرح ذبح کر دیا گیا. فقط امام حسین کے قاتل پہ اختفا نہیں کیا گیا, وَقُتِلَ مَعَهُ, اس کے ساتھ حسین کے ساتھ قتل کر دیا گیا. من اہل بیتہ, اس کے گھرانے سے 18 رجلا, 18 جوانوں کو جو خاندان بنی ہاشم سے تھے انہیں بھی کربلا کے میدان کے اندر فجیعانہ طریقے سے ذبح کر دیا گیا. ما لهم فی الارض شبیہون, ابن شبیب, زمین میں ان جیسے افراد اس زمانے میں موجود نہیں تھے, ان کی شبیہ زمین میں موجود نہیں تھی. ان افراد کو کربلا کے میدان میں ان بے غیرتوں نے شہید کیا. وَلَقَدْ, یہ دیکھو یار جس جملے کو میں نے ابتدا میں بیان کیا تھا, امام اس جملے کی طرح اشارہ کر رہے ہیں. وَلَقَدْ بَكَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ. اے ابن شبیب, حسین کا غم اتنا سنگین ہے کہ 7 آسمانوں نے حسین کے اوپر آنسو بہائے ہیں. انسانوں کی بات دور کی ہے, زمین و آسمان عالم تکوین کے اوپر بھی غم حسین کا اثر ہوا ہے. والارضون بقتلہ, زمین نے بھی حسین کے قتل پر آنسو بہایا ہے. انہوں نے اشارہ کیا نا کہ پتھر اٹھایا جاتا ہے تو خون جاری ہوتا تھا. آج بھی قبر حسین کی مٹی
حسین کے اوپر اشک بہا دیے. کون سے اشک بہا دیے؟ خون کے آنسو بہا. یہ روایت کو بتاتی. الی ان قال، اس کے بعد امام نے ادامہ دیا اس حدیث کو، آگے بڑھایا. کہا قال یا ابن شبیب، اے ابن شبیب. مومنین آپ لوگوں کے لیے جملہ امام کا، ہم سب کے لیے ہے. خواہران سے بھی میری گزارش ہے اس جملات کو توجہ کے ساتھ سنیں. ہم سب کے لیے. دیکھیں جو لوگ روتے ہیں نا غم حسین کے اوپر، جو لوگ آنسو بہاتے ہیں ان کے لیے. یا ابن شبیب ان بکیت علی الحسین، اگر تم حسین پہ رو جاؤ گے، گریہ وزاری کرو گے حسین کے اوپر، حتی تسیر دموعک علی خدیک، یہاں تک کہ یہ آنسو کے قطرے آپ کے رخسار کے اوپر گر پڑے، آپ کے گال کے اوپر آ جائے، رخسار کے اوپر آ جائے. غفر اللہ، خدا بخش دے گا، لک کل ذنب، تمہارے ہر گناہ کو خدا بخش دے گا. یہ حقیقتیں ہیں، اور انشاءاللہ میں بعد میں بیان کروں گا کچھ روایات کو. ایسا نہیں سمجھنا کہ ایک آنسو کے بہانے سے ہمارے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. وہ کلام معصوم ہے، بخش دیے جائیں گے. اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے آپ کا. میں نے پہلے کہا کہ شرط اول یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے. ہم اصلاح شریع ہیں، ٹھیک ہے، ہم روایاتی بررسی کرتے ہیں، سند کو بررسی کرتے ہیں، رجال کے اندر دیا ہے کہ ہمارے پاس ہے. لیکن یہ ایسی روایت ہے جو علم درایا اور علم حدیث کے علم رجال کے اس فیکٹری سے صاف کرنے کے بعد نکلی ہوئی روایت ہے. علی خدیک غفر اللہ لک کل ذنب اذنبتہ، یعنی خدا بخش دے گا تمہارے تمام گناہوں کو. صغیرا کان کبیرا، اگرچہ وہ تمہارے گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ایک آنسو کے قطرے کی گرنے کی وجہ سے خدا متعال بخش دے گا. کان کبیرا قلیلا کان کثیرا، اگر وہ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے، کم ہو یا زیادہ، ایک آنسو کے قطرے کی وجہ سے تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا. اس کے بعد امام ادامہ دیتے ہیں. یا ابن شبیب، ایک فرزند شبیب، پسر شبیب، ان سرک ان تلق اللہ عز وجل، ابن شبیب تم خوشحال نہیں ہوتے، تم خوشحال نہیں ہوں گے کل روز قیامت خدا سے اس حالت میں ملاقات کرو کہ تمہارے گردن کے اوپر، تمہارے نام آبان کے اوپر کوئی بھی گناہ نہ ہو، کوئی بھی گناہ نہ ہو. تو کیا کرو؟ لا ذنب علیک فزر الحسین، حسین کی زیارت کرو. حسین کی زیارت باعث بنتی ہے کہ ہمارے نام اعمال سے گناہ محو ہو. برادران، ہم دور ہیں لیکن ہمارے قلوب کے اندر محبت ہے حسین. ہم یہیں سے بھی زیارت کر سکتے ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یہ کر سکتے ہیں دور سے بھی. یا ابن شبیب، آخری جملہ کو بیان کرتا ہوں، اس کے بعد تقریر کو شروع کرتا ہوں. یا ابن شبیب ان سرک ان یکون لک من الثواب مثل لمن استشہد مع الحسین. اے ابن شبیب، تم نہیں چاہتے ہو کہ کربلا کے شہداء کا ثواب تمہیں مل جائے؟ کربلا کے شہداء کا ثواب اگر تم چاہتے ہو، ہم لوگ کہتے ہیں یا لیتنی، ایک کاش میں بھی کربلا میں ہوتا تو حسین کے ساتھ قربانی، حسین کے لشکر میں ہوتا کم سے کم. اے ابن شبیب، اگر تم چاہتے ہو کہ حسین کے اصحاب کا، شہداء کربلا کا ثواب تمہیں مل جائے تو کیا کرو؟ ایک کام کرو، چھوٹا سا کام ہے. متا ذکرتہ، جب بھی ذکر حسین ہو، جب بھی نام حسین آ جائے، جب بھی اصحاب حسین کا تذکرہ ہو کہیں پہ، تو یہ جملہ کہو، یا لیتنی، سب مل کے کہو، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا. یعنی جو بھی یہ جملہ کہے گا بقول امام معصوم کے، ان کو کربلا کے شہداء کا ثواب مل جائے گا.
یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. صلوات بھیجو. اور ایک خبر بھیجو محمد و آل محمد. برادران یہاں تک مقدماتی بحث تھی، بالکل ایک ایسی بحث جو یہ کچھ جملات معترضہ تھے. اصلا ہماری بحث رب نہیں تھا، میں نے آپ لوگوں کے دلوں کے لیے یعنی جو روایات بیان کی اس سے آپ کو تھوڑا یقین اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ کلام معصوم تھا جو ہم معصوم بہاتے ہیں. ان چیزوں کے بارے میں کچھ روایت تھی، اس وجہ سے بیان کیا تھا. لیکن برادران عزیز، اصل بحث جو ہے آج کے موضوع کی طرف میں اشارہ کروں. ہم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری مناتے ہیں، واقعہ مناتے ہیں. آپ لوگ بالکل جوش جذبے کے ساتھ مناتے ہو، اپنے احساسات اور اپنے جذبات کو اظہار کرتے ہو، آنسو کی شکل میں، سینہ زنی کی شکل میں، زنجیر زنی کی شکل میں، رہنمائی کی شکل میں. گرد و غبار کو یا وہ مٹی کو اپنے چہرے میں ملتے ہو، گھروں کو سیاہ پوش کرتے ہو، در و دیوار کو سیاہ پوش کرتے ہو، اپنے آپ کو غمگین کرتے ہو. یہ میں سمجھتا ہوں یہ ظاہر عزاداری ہے، ظاہر عزاداری ہے. کچھ لوگ اس کے اوپر اعتراض یوں کر سکتے ہیں کہ یار یہ رسم و رواج ہے، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے، یہ رسم و رواج ہے. آپ جلوس کی شکل میں جاتے ہو، ایک کالا کپڑا پہنتے ہو، آنسو بہاتے ہو، در و دیوار کو کالے کرتے ہو، یہ ظاہر. لیکن بدن عزاداری یا روح عزاداری جسے کہا جائے، اگر میں ایک جملے کے اندر بیان کروں، یہ میری تعریف ہے، کربلا سے جو میں سمجھا ہوں اس کو بیان کر رہا ہوں. مجھے دوسروں سے اس بارے میں کوئی کام نہیں ہے، میں جو سمجھا ہوں میں اپنی سوچ کو بیان کر رہا ہوں. روح عزاداری مظلوم کی حمایت ہے. ظاہر عزاداری، ظاہر عزاداری آپ کا سینہ مارنا، آپ کے کالا لباس پہننا، زنجی زنی کرنا، رہنمائی کرنا، غم و غصے میں رہنا، ہنسنا نہیں، یہ سب ظاہر ہے. اگر پوری عزاداری کو ہم اگر ایک شکل دیں، ایک آدمی کی صورت میں شکل دیں، تو ہاتھ پیر سر یہ سب جو چیزیں ہیں، یہ یہی آپ کا علم لے کے نکلنا، در و دیوار کو سیاہ کرنا، آنسو بہانا، اپنے رخسار کو پیٹنا، اپنے گریبان کو چاک کرنا، اپنے سر و صورت میں خاک ملنا، یہ سب جسم ہے. اور روح کیا ہے؟ مظلوم کی حمایت، مظلوم کی حمایت. درست ہے، واقعہ درست ہے. ہم امام حسین علیہ السلام آج سے تقریباً 1380 یا 90 سال پہلے کربلا کے میدان کے اندر ذبح. تب سے آج تک میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ کچھ الفاظ کہہ رہا ہوں، توجہ کریں. تب سے آج تک عزاداری کا جو طور و طریقہ ہے، مختلف کلچروں کے اندر، مختلف علاقوں میں مختلف فرہنگ ہیں، مختلف زبانیں ہیں، مختلف طور و طریقے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ فلانی عزاداری کسی اور طریقے سے کرتا ہے، فلانی اور طریقے سے کرتا ہے. ہم اگر زبان معصوم میں جائیں، خود ابی عبداللہ حسین کے بعد کے زمانے میں اگر چلے جائیں، عزاداری کے بارے میں دیکھیں
تھوڑا میں وہاں سے شروع کروں گا، تب جا کر اپنے ماحول کے اندر آؤں گا، آج کے زمانے کے اندر آؤں گا. کیا دیکھتے ہیں وہاں؟ امام حسین کو کربلا پہ شہید کرنے کے بعد اسرائے کربلا کو خود کوفے تک، جو تاریخ کے مکتب کی کتابوں کے اوپر اندر تک ہے، تاریخ کوفے تک آزاداری کا موقع نہیں. اس کے بعد شام تک بھی نہیں. ہاں ایک طریقہ ملا ہے، ایک چیز بھی ہے آزاداری کا جو آج ہم لوگ کرتے ہیں، جس کے اوپر ائمہ معصومین نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، وہ ہے آنسو بہانا. آنسو بہانا صرف ایک چیز. باقی جو شیوے ہیں ہمارے، باقی جو طریقے ہیں آج آزاداری کے، وہ زمان معصوم کے اندر پائے نہیں جاتے ہیں. غلط نہیں ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ اگر زمان معصوم کے اندر نہیں تھے تو غلط نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اور شام کے اندر صرف 3 دن کی مہلت جو تاریخ بتاتی ہے، یا مکتب کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، 3 دن اسرائے ابی عبداللہ الحسین کو موقع ملا ہے غم منانے کا، ابراز غم کرنے کا، امام حسین کے اوپر عزا منانے کا. جو فرصت ملی ہے وہ کرنا ہے. اس سے پہلے ایک سوال بھیجیے محمد. اب یہ کہیں گے کہ زینب نے آنسو بہائے، جناب ام کلثوم نے آنسو بہائے، امام سجاد نے آنسو بہائے، ان کے سامنے وہ فاجعانہ واقعہ رونما ہوا تھا کربلا میں، اس لیے آنسو بہائے. وہ غم انگیز واقعہ رونما ہوا تھا، اس لیے آنسو بہائے. لیکن آپ کیوں روتے ہو؟ آپ اپنے آپ کو سیاپوش کیوں کرتے ہو؟ آپ اپنی در و دیوار کو کالے کیوں کرتے ہو؟ امام حسین کا قتل 1400 سال پہلے واقع ہوا ہے. 1400 سال تقریباً میں نے جو تاریخ بتائی 1380 یا 90 سال پہلے واقع ہوئے ہیں. آپ اپنے سینوں کو کیوں پیٹتے ہیں؟ آپ آزاداری کیوں کرتے ہیں؟ سوال کر سکتا ہے باہر آ کر. بھائی 1400 سال پہلے ایک شخص مر گیا ہے، ایک شہید ہوا ہے، آپ ابھی جا کر اس کے لیے آزاداری کرتے ہو، اس کے لیے سینہ زنی کرتے ہو، اس کے لیے آنسو بہاتے ہو. کیا مطلب؟ امام حسین علیہ السلام پہلے ختم ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں. اب کیوں آنسو بہاتے ہو؟ کیوں کالے لباس پہنتے ہو؟ کیوں جلوس کی شکل میں نکلتے ہو؟ کیوں سینہ زنی کرتے ہو؟ کیوں زنجی زنی کرتے ہو؟ یہ سوال ہے نا آپ کے ذہن میں؟ نہیں آ سکتے؟ بالکل کر سکتا ہے کوئی بھی. کیوں کر سکتا ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کربلا ایک نہضت کا نام ہے، کربلا ایک درسگاہ کا نام ہے، کربلا ایک نہضت کا نام ہے، ایک کربلا کا نام ہے. اگر ہم آنسو بہاتے ہیں، اگر ہم کالا کپڑا پہنتے ہیں، اگر ہم فرشادہ بچھاتے ہیں، جلوس کی شکل میں، جلسے کی شکل میں اگر ہم باہر آتے ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمارا آنسو بہانا، ہمارے کالے کپڑے پہننا مظلوم کے ساتھ ہمدردی ہے اور ظالم کے خلاف احتجاج ہے. زمان امام معصوم کے اندر احتجاج کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا. ہماری طرح اتنے اس زمانے میں امام معصومین کے زمانے میں آپ دیکھیں تو آغوتی جو نظام تھی اس نے امام کو اور طرفداران ائمہ معصومین کو ان کا گلا گھونٹ کے رکھا تھا. کیمرے فٹ تھے. توجہ کریں آپ، میں تاریخ کے ان حقائق کو بیان کر رہا ہوں. تھوڑا آج کے معاشرے کے ساتھ آپ تھوڑا اس کو ملا دیجیے. نہیں کہتا ہوں ہماری آج کی مجالسوں کے اندر سے بھی اس طرح سے جس طرح انشاءاللہ بات میں ایک سوال دے گرم نہیں پانی گرم. زمان ائمہ معصومین میں امام زین العابدین کے زمانے میں ایک مثال کے ذریعے بیان کرتا ہوں. امام زین العابدین کے اوپر دشمن کی اتنی نگاہ تھی کہ امام دیکھو توجہ کریں، واقعی توجہ کریں. نہیں معلوم
شاید کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے شیخ محسن آپ کو ہم اس لیے باری نہیں دیتے ہیں اسلامی اسکول کے اندر آپ اردو میں پڑھتے ہیں, ہمارے کچھ لوگ نہیں سمجھتے, شاید واقعہ ان کی بات صحیح بھی ہو. مجھ سے یہ کہا گیا تھا آپ اردو میں پڑھتے ہیں, ہمارے یہاں کچھ نہیں روتے. مجھے اسلامی اسکول کے شعور پہ 21ویں صدی کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہے کرگل کے اندر سے کہ اردو میں نہیں سمجھتے. نہیں, کرگل کے سب اردو میں سمجھتے ہیں. مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ یہ 21ویں صدی ہے, یہ وہ دکیانوس کا زمانہ نہیں ہے. امام زین العابدین کے زمانے میں آپ دیکھو نا, جو متصل ہے کربلا سے بالکل متصل ہے, اس زمانے میں امام زین العابدین کھل کے نہ آزادانی کر سکتا ہے نہ معارف دین بیان کر سکتا ہے. امام نے اپنے روش کو بدل دیا, اپنے طور و طریقے کو بدل دیا. بھائی میری طرح سے نظری نہیں کرتا تھا امام. مظلوم کی جو ہمدردی حاصل کرتے ہیں نا, مظلوم کے ساتھ جو احساس ابراز جو کرتے ہیں غم کو, ہم کس طرح کرتے ہیں؟ سینہ زنی کر کے, زنی کر کے, یعنی پیغام دیتے ہیں دشمن کو, تاغوت کو. سمجھ رہے ہو نا میری باتوں کو؟ امام زین العابدین کے زمانے میں بالکل خفگان تھا. ایک طرف سے یزیدی دستگاہ یا بنی امیہ یہ چاہتی تھی کربلا کے اندر کربلا کو دفن کیا جائے. ایک طرف سے امام زین العابدین اور بقیہ امام کی کوشش یہ تھی کہ کربلا کو نکال دیا جائے کربلا سے. کیا کیا؟ پوری طرف سے کیمرے فٹ تھے. زمانے میں جاسوس رکھے گئے اماموں کے گھروں کے اندر, کوچوں میں, گلیوں کے اندر, تاکہ کربلا کو بیان نہ کیا جائے, دین کو بیان نہ کیا جائے. لیکن امام زین العابدین نے کیا کیا؟ روش کو بدل دیا. امام حسین نے طاغوتی نظام کو بدلنے کے لیے ایک روش اپنائی تھی, باقی ائمہ نے نہیں اپنائی اس روش کو. اپنا سکتے تھے لیکن حالات سازگار حالات کے اعتبار سے بدل گئے. حالات جس طرح بدلتے ہیں اسی طرح بھی ائمہ معصومین نے اپنی روش کو بدلتی. امام حسین علیہ السلام نے کون سی روش اپنائی؟ طاغوتی نظام کے خلاف قیام کیا. شمشیر لیا, بندوق ہاتھ میں لیا, طاغوتی نظام کو سرنگون کرنے کے لیے طاغوتی نظام کے خلاف قیام کیا. کہ روش تھی امام حسین علیہ السلام کی. اس سے پہلے ایک روش تھی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی روش تھی. اس نے کیا کیا؟ صلح. امام بقیہ اماموں کو, امام زین العابدین اور بقیہ اماموں کو دیکھیں آپ, ان کی روش کے اندر تبدیلی آئی کربلا کے بعد. کربلا کی نہضت کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس روش کو نہیں اپنایا. جو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں اپنا سکتے تھے, شرائط نہیں تھی, حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے نہیں اپنایا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ روش امام حسین نعوذ باللہ غلط ہونا. روش امام حسین یہ تھی کہ طاغوتی نظام کو سرنگون کیا جائے, اسلامی نظام کو قائم کیا جائے. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے شمشیر لے کر, اصحاب کو لے کر, گھرانے کو لے کر طاغوتی نظام کے خلاف قیام کیا. آخر میں جا کر نتیجہ کیا ہوا؟ امام حسین شہید ہو گئے. اس کے بعد جب امام حسین کی شہادت واقع ہوئی تو دشمن کو اس گھرانے سے خطرہ زیادہ لاحق ہوا. جب خطرہ زیادہ ہوا تو بنی امیہ نے اپنی نگاہوں کو ائمہ معصومین کے اوپر تیز کر دی تاکہ کوئی دوسری حرکت یہ لوگ نہ کریں. امام زین العابدین حتی معارف دین کو بھی ممبر کی صورت میں مساجد کے اندر اصحاب اور شاگردوں کو جمع کر کے بیان بھی نہیں کر سکتے تھے. گھروں کے اندر حبس ہو گئے, امام نے طور و طریقہ بدل دیا. امام دیکھو نا, کبھی بار طور و طریقہ ہم لوگ کو بھی بدلنے ہیں. برادران دیکھو, امام زین العابدین مصلی کے اوپر بیٹھ گئے, خدا کے ساتھ راز و نیاز کا طریقہ اپنایا, دعا کا طریقہ اپنایا. آج دعا سے تو کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے نا, کسی بھی طاغوتی نظام کو دعا سے کوئی نقصان نہیں اپنائی. دعا سے ان لوگوں نے سوچا یار امام زین العابدین تو دعائیں پڑھ رہے ہیں, اس دعاؤں کا ہمیں کیا نقصان ہے, پڑھنے دو, 1000 دعا پڑھنے دو, 2000 دعا پڑھنے دو. لیکن دشمن کی سوچ یہاں تک محدود تھی. لیکن امام کیا کیا؟ امام نے معارف دین کو دعا کی شکل میں بیان کرنا شروع کر دیا. اپنے دونوں بیٹوں کو بٹھا دیا, ایک طرف امام حضرت زید ابن علی, ایک طرف امام باقر علیہ السلام بیٹھ گئے, دونوں کو بٹھا دیا. امام مصلی پہ بیٹھ گئے,
دین کو، حسینیت کو کس انداز میں پہنچایا؟ دعا کی شکل میں، معارف دین کو دعا کی شکل۔ روش بدل لی امام نے، کون سی روش اپنائی؟ اور کھل کے نہیں کہہ سکتا تھا فلان مرد آباد فلان مرد آباد، نہیں کہہ سکتا تھا، ہماری طرح نہیں کہہ سکتا تھا، روش اپنائی، روش بدل دی۔ کیا کر دیا؟ کہیں بازار سے جا رہے ہوتے، کوئی قصاب کسی بکرے کو مارتا تھا نا، روکتا تھا اس کے ہاتھ کو، کہتا تھا نہیں اس کو پانی پلایا؟ قصاب کہتا تھا نہیں، میرے باپ حسین کو کربلا کے اندر مسلمانوں نے 3 دن کا بھوکھا پیاسا مار دیا، امام حسین کربلا کے۔ روش بدل دی۔ امام ہماری طرح جلوس لے کے نہیں آ سکتا تھا برادران، کالا کپڑا پہن کر۔ ہمارے زمانے فرق ہے، لیکن کچھ چیزیں ہمیں انشاءاللہ بعد میں بتا دو۔ امام ہمیشہ کہتے ہیں کہ امام کربلا کے بعد 34 سال زندہ رہے ہیں، یعنی سن 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت واقع ہو گئی ہے، 95 میں امام زین العابدین کی شہادت واقع ہو گئی ہے، تو 34 سال کربلا کے بعد 34 سال امام زین العابدین آنسو بہاتے رہے ہیں، یعنی مظلوم کے ساتھ ہمدردی، ظالم کے خلاف احتجاج۔ ہم جو احتجاج آج کرتے ہیں اس زمانے میں نہیں کیا جا سکتا تھا، اسی لیے احتجاج کا طریقہ یہ تھا کہ آنسو بہاتے تھے۔ دشمن کے لیے آنسو تلوار سے کم نہیں تھی، آج جو آنسو آپ بہاتے ہو نا، یہ دشمن کے لیے تلوار سے کم نہیں ہے، اور نہیں ہونی بھی چاہیے۔ آپ کا کالا لباس دشمن کے محلوں کو ہلاتا ہے، آپ کی عزاداریاں دشمن کی کرسیوں کو واقعاً ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ بعد میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ امام زین العابدین گھر کے اندر گریا کرتے تھے، امام زین العابدین کے سامنے پانی لایا جاتا تھا تو پانی کو دیکھ کر روتے تھے، کیوں؟ اصل کربلا کو زندہ رکھتے۔ اسی لیے ائمہ معصومین نے نہیں کہا ہے آپ کو، اس کے بعد کربلا جب واقع ہوگی، کربلا کے بعد کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے، مظلوم کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے کہا گیا ہے تم کربلا کی مٹی کے اوپر سجدے کرو۔ امام حسین کی مٹی کے اندر شفا ہے، آج سمجھ میں آ رہا ہے۔ میں کھل کے تو یہاں سے نہیں کہہ سکتا ہوں، کچھ چیزیں کھل کے نہیں کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ کبھی کوئی آدمی کو تکیہ کرنا پڑتا ہے، روش کو بدلنی پڑتی ہے، جس طرح امام زین العابدین نے بدلی۔ اگر میں کھل کے بیان کر سکتا ہے نا، بالکل بہت سی چیزیں ایسی تھی جو آپ کی سمجھ میں آ جاتی، شاید میری جو سمجھ کے اندر ہے ان کو میں بیان نہیں کر سکتا آج یہاں پہ۔ کچھ چیزوں کے لیے تکیہ کرنا پڑتا ہے، مجبور ہے آدمی، لیکن مظلوموں کے لیے دل جل رہا ہے، اس لیے کہ کربلا میں امام حسین نے پیغمبر اسلام سے ایک روایت نقل کی تھی، اگر ظالم کے خلاف آپ احتجاج نہیں کر سکتے، کم سے کم ظالم کے لیے اپنے دل کے اندر نفرت رہے۔ یہی کام ہم کریں آج، آپ آزادارہ ہیں نا امام حسین کی، اگر احتجاج نہیں کر سکتے ہو، ظالم کے خلاف پرچم بلند نہیں کر سکتے ہو، کم سے کم دلوں کے اندر نفرت تو رکھو۔ صلوات بھیجو محمد۔ تب جا کر ہماری آزاداری ہے بھائی، روش بدلنا ہے ہمیں۔ آج ہمارے اگر نوحیدانی کے اوپر، نوحخانی کے اوپر یا مرشفانی کے اوپر یا آزاداری کے اوپر پابندی آ جائے، پابندی لگا دی جائے، ہماری مجالسوں سے، ہماری محافلوں سے دشمن کو خوف ہونا چاہیے، طاغوتی نظام کو خوف ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ ہماری آزاداریاں منجمد نہیں ہونی چاہیے۔ امام زین العابدین کے زمانے میں اگر مجلس رکھی جاتی، عبید اللہ ابن زیاد ان مجالسوں کو بند کرتا تھا، کیوں؟ خطرہ تھا، کیوں ڈرتا تھا۔ ہماری مجالسیں بھی منجمد نہیں ہونی چاہیے۔ ایک استاد بزرگوار بیان کرتے تھے، اگر جن مجالسوں کے اندر مظلوم کے ساتھ ہمدردی نہ ہو، ظالم کے خلاف احتجاج نہ ہو، ممکن ہے عبید اللہ ابن زیاد بھی ان مجلسوں کے اندر شریک ہو جائے، ممکن ہے۔ آج کا یزید بھی اگر اس مجلسوں میں بیٹھے، اس لیے کہ نمونہ ہے تاریخ کے اندر، ایران کے اندر شاہ پہلوی اول کے زمانے میں جب تہران کے اندر جلسہ و جلوس نکالا جاتا تھا،
تو پہلوی اول کالا لباس پہن کے چہرے میں مٹی مل کے ننگے پیر ان مجالسوں میں آتا تھا، ان دستوں میں آتا تھا. بھائی اس دستوں سے، وہ ایسے دستے تھے جن دستوں سے تعبدی نظام کو کوئی خطرہ نہیں تھا، وہی پیسے دیتے تھے ان کو. ہمارے دستوں کے اوپر اگر بینڈ لگ جائے نا، اگر روک دیے جائے نا، حقیقی معنوں پر ہم کامیاب ہیں. حقیقی معنوں پہ ہمارے سینے زنوں کے اوپر اثر ہونا چاہیے، ہمارے ہاتھ واقعاً ہمارے سینوں پہ لگنے چاہیے، لیکن دشمن کے لیے یہ تماچے ہونے چاہیے. ہمارے نواخاری کے اندر مظلوم کی حمایت، مظلوم کے ساتھ ہمدردی، ابراز ہمدردی ہونی چاہیے. ظالم کے خلاف وہاں پر احتجاج ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہمارے ہاں سبحانہ، ہمارا کالا لباس پہننا صرف حسین ابن علی تک محدود رکھیں گے نا تو آپ نے کربلا کو وہیں پہ محدود کر دیا ہے. آپ نے کربلا کے اس درسگاہ کو وہیں تک محدود کر دیا ہے. کربلا محدود نہیں ہے، کربلا تا قیامت تک کے لیے ایک زندہ اور جاوید درسگاہ کا نام ہے. اور ہر زمانے کے اندر، زمانے کے اعتبار سے کربلا کی تفسیر ہونی چاہیے. وہ جملہ مشہور جملہ ہے نا، کل یوم عاشورا، کوئی حدیث نہیں ہے، کل یوم عاشورا کل ہر دن کربلا، تفسیر ہونی چاہیے کربلا کی زمانے کے اعتبار سے. اگر وہی کربلا جو زمانے کا حسین کرتا تھا وہ اس کو یہ کہا ہے صرف اسی تک محدود رکھے تو وہ کربلا ہمارے زمانے کے لیے فائدہ نہیں ہے. ہمارے زمانے میں کربلا کو ہمارے زمانے کے حساب سے تفسیر ہونی چاہیے. جس طرح قرآن کی آیات زمانے کے ساتھ تفسیر ہوتی ہے، نہیں ہو جاتی ہے، کربلا بھی ہونی چاہیے. ہمارے نواخانی کے اندر بھی، ہمارے نواخانی کے اندر بھی بالکل، ہمارے سینے زنوں کے اندر بھی، ہمارے مرثیوں کے اندر. بھائی پرانا ہمارا کیا کہتے ہیں، اس ہمارے جو کتاب لکھا ہے بستی میں پرانے عالم دین نے، وہی کتاب ہے بس. بھائی کیا ہو یہ تم لوگوں کو، کہاں ہو؟ کربلا کو اس زمانے میں بیان کرو زمانے کے اعتبار سے. شیاب دلان نے لکھا ہے ایک زمانے میں، آج سے 100 سال پہلے ایک کتاب، اس کتاب کو ہر ایک مرثیے میں پڑھتے ہیں، وہی اس کو پتہ نہیں مفاد جناح جیسا بنا ہے. بھائی روح کربلا یہ ہے، اصل کربلا یہ ہے، کربلا زندہ ہونا چاہیے. زمانے کے اعتبار سے تفسیر ہونی چاہیے کربلا کی. ہمارے مرثیہ خانیوں کے اندر بھی، مرثیے بھی ہمارے لیے، قصیدے بھی پرانے زمانے کے، میں نہیں کہتا ہوں اعوذ باللہ ان کے اندر حرارت ہی ہے، تو زمانے کے اعتبار سے مرثیہ خانی، نوحہ خانی کے اندر روح ڈال نہیں ہے، روح کی ضرورت ہے، روح کمزور ہے ان میں، تب ہمارے جوانوں کے اوپر اثر کرے گا. کربلا آج ہمارے معاشرے کے اندر اثر نہیں کر رہی ہے، ہمارے جوان اتنے بیدار نہیں. اس کا اثر یہی ہے کہ ہمارے کربلا کو ہم ایک واقعہ، جس طرح ایک رسم و رواج کی طرح مناتے ہیں، ایک واقعہ مناتے ہیں، اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے، صرف رونا پیٹنے کے علاوہ نہیں. معاشرے کے اندر اس کے اثرات ہونے چاہیے. جہاں کہیں بھی کوئی مظلوم واقع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ابراز ہونا چاہیے. حتی ہماری نمازوں کے اندر بھی، ہماری نمازوں سے بھی دشمن کو خوف ہونا چاہیے، استقبال کو خوف ہونا چاہیے، طاغوت کو ڈر ہونا چاہیے ہماری نمازوں سے. کل کربلا میں آپ نے دیکھا جب عصر عاشورہ زہیر ابن قین میدان کربلا پہ تھے، توجہ کریں، میدان کربلا پہ تھے، لڑ رہے تھے، خیمگاہ حسینی سے اذان کی صدا بلند ہوئی. زہیر ابن قین نے کہا شمر مجھے نماز پڑھنے کی مہلت دو. شمر نے بھی ابتدائی فکر یہ کی یار جانے دو. گیا زہیر ابن قین، شمر ابن دل جوشن عمر سعد کی خدمت میں آیا. عمر سعد نے کہا کہ شمر تم نے جنگ کو کیوں بند کر دی؟ تو شمر نے کیا کہا کہ حسین اور حسین کے اصحاب وقت نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ان کو نماز پڑھنے کی میری مہلت دی. کہا کہ شمر تم بیوقوف ہو چکے ہو، ہم نے اصحاب کو جمع کیا، اتنے بڑے لشکر کو جمع کیا ہے، ان سب کو ہم نے کہا ہے حسین بے نمازی ہے،
حسین کی نماز سے ان کو خطرہ تھا، حسین کی نماز کو سے تعبد کو خطرہ تھا، اسی لیے زیارت عاشورہ کے اندر ہم نہیں پڑھتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، لوگوں نے کہا تھا نماز بے نمازی ہے، یہاں سے عملی طور پر خود ثابت کرے نمازی امام حسین نماز نہیں، امام حسین کی نماز سے ان کو خوف تھا۔ کبھی کبھار ہماری اذانوں سے بھی دشمن کو خوف ہونا چاہیے، ہماری اذانوں سے بھی دشمن کو خوف ہونا چاہیے، بتائیں آپ کو، ہماری اذان سے بھی دشمن، ہماری اذان کے اندر بھی روح مظلومیت ہونا چاہیے، آخر ہونا چاہیے۔ جب شام کے اندر آخری وقت ہوئے برادر میں تمام کیوں آخری وقت میں کر رہا تھا لیکن ٹیم آ چکا ہے، 12 بج رہے ہیں، آخری وقت اس کے بعد ربط مسائل۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام کو جب یہ شام کے اندر کاروان کربلا پہنچا، توجہ کریں اس جملے کی طرف توجہ کریں، تھوڑی دیر کے لیے نہ اٹھے، تھوڑی دیر کے لیے نہ اٹھے، سلوات بھیجو۔ جب شام کے دربار کے اندر کاروان ابھی عبداللہ بن حسین پہنچا تو شام نے چاہا کہ شام والوں کے ساتھ، یزید نے چاہا کہ شام والوں کے ساتھ اپنی پیروزی کو علناً طور پر بیان کر دیا جائے، اس لیے شام کی جامع مسجد کے اندر تمام لوگوں کو بلایا، تمام شام والوں کو بلایا، کس لیے؟ پیروزی کو بیان کرنے کے لیے، اپنی کامیابی کو بیان کرنے کے لیے۔ امام زین العابدین کی قیادت میں اسرا کو بھی داخل کر دیا گیا۔ روز جمعہ کا دن تھا، روز جمعہ تھا، امام کو بلا دیا گیا۔ دیکھو میں نے کہا اذان سے بھی ہمیں کبھی کبھار میدان دشمن کا ہوتا ہے، کبھی کبھار دشمن کے میدان کے اندر دشمن کو شکست دینی پڑتی ہے، طاغوتی نظام کو وہیں پہ سرنگون کرنا ہوتا ہے۔ جو دسترخوان یا جو میدان ان لوگوں نے فراہم کر دیا تھا اس کے اوپر الٹا دشمن کو شکست دینے کی ضرورت تھی۔ دیکھیں گے بلایا گیا، توجہ کے ساتھ سنیں اس جملے کے بعد ختم، اب کی زحمت تمام۔ امام زین العابدین کو زنجیروں میں باندھ کے بالکل ضعیف ہو چکے تھے، بیمار تھے کربلا کے اندر، اور جو یہ سفر تھا بہت کٹھن سفر تھا۔ ایک جملہ پہلے بیان کروں، امام زین العابدین کو ایک بیمار گھوڑے کے اوپر سوار کیا گیا تھا جس گھوڑے پہ زین نہیں تھی اصلاً، اور امام زین العابدین کو اس گھوڑے کے ساتھ زنجیروں سے باندھ دیا گیا تھا کہیں گر نہ جائے۔ یہ تاریخی جملے ہیں، یہ حقائق ہے تاریخ کی۔ اس امام زین العابدین کو شام کی مسجد کے اندر جو کھچا کھچ پڑی ہوئی تھی لایا گیا، یزید خبیث ایک کرسی پہ بیٹھا ہے، نماز جمعے کے خطبے سے پہلے ایک مبلغ کھڑا ہوا، اس نے شروع کیا یزید کی تعریف کرنا، یزید کے فضائل بیان کرنا، معاویہ کے فضائل بیان کرنا، بنی امیہ کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیا، تو امام زین العابدین سے برداشت نہیں ہوا۔ امام زین العابدین نے یزید سے کہا کہ اے یزید، مجھے بھی اس لکڑی کے اوپر، ممبر نہیں کہا، کہا کہ اس لکڑی کے اوپر جانے کی اجازت دو۔ یزید نے امام زین العابدین کے چہرے کی طرح دیکھا، کہا کہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ یزید کو پتا تھا یہ علی کا بیٹا ہے، اگر ممبر کے اوپر جائے گا تو جس طرح علی میدان کے اندر جو وار کرتا تھا تلوار کے ساتھ، وہ وار اس کا بیٹا، یا سخنواری میں جو علی سخنرانی کرتے تھے وہیں اس کا بیٹا ہے، نہیں، یزید کی طرف سے زیادہ نہیں ملی۔ یزید کے جو چمچے تھے، یزید کے جو اطرافی تھے، ان لوگوں نے دیکھا یار یہ حجازی ہے، حجاز کا رہنے والا ہے، ان کی باتیں اچھی ہوتی ہیں، اور اوپر سے بوڑھا آدمی کیا کہے گا، یہ ضعیف آدمی کیا کہے گا، یار تھوڑا مذاق اڑاتے ہیں اس کا ممبر پہ، چلو یزید سے اصرار کیا تو یزید مشہور ہو گیا، ان چمچوں کے اس میں پریشر میں آگیا یزید بھی۔ یزید نے کہا ہاں تم بھی چلے جاؤ۔ امام زین العابدین کہاں آئے؟ ممبر کے اوپر آئے،
امام زین العابدین ممبر کے اندر بیٹھے، خدا کی حمد و ثنا کے بعد اپنا تعارف کیا اور امام حسین کا تعارف کیا۔ شام کے لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ حسین بے نمازی، علی بے نمازی، یہ ان کے ذہنوں میں تھا نا۔ شام والوں جو جتنے بھی مسجد کے اندر تھے ان کے ذہنوں میں حسین یعنی دین سے خارج ہوا ہے، حسین یعنی بے نمازی، حسین یعنی روزہ نہیں رکھتا، یہ سب چیزیں بتائی تھی ان کے دلوں کے اندر۔ حسین کے لیے کوئی محبت نہیں تھی۔ امام زین العابدین نے کیا کیا؟ خطبہ بیان کیا، کرنے کے بعد جب لوگوں کے اندر ہلچل مچ گئی، ہلچل جب مچی تو یزید کو خطرہ لایا ہوا، اپنی حکومت کا خطرہ لایا ہوا، مؤذن سے کہا مؤذن اذان دو۔ میدان کس کا ہے؟ یزید کا ہے۔ کس نے اس فرض کو بچھایا؟ یزید نے۔ کس نے اس لوگوں کو بچایا؟ یزید نے۔ لیکن اس کا استفادہ کس نے؟ مؤذن سے کہا کہ اذان، وقت اذان بھی نہیں ہوا، مؤذن نے اذان شروع کی۔ کیوں؟ امام کے کلام کو قطع کرنے کے لیے۔ کیوں؟ یزید کی حکومت کو للکار رہے تھے امام، لوگوں کو اصلیت پتا چل رہا تھا، کہیں شورش نہ ہو جائے، کہیں حکومت کے خلاف بغاوت نہ ہو جائے، کبھی کہیں تاغوت کے نظام کو سرنگون نہ کیا جائے۔ اس لیے یزید نے کیا کہا؟ یزید نے کہا مؤذن کو اذان دو۔ مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ جملہ کہا، اشہد ان محمد، جب یہ جملہ کہا مؤذن نے، امام نے مؤذن کی طرح رخ کیا، کہنے کے بعد کہا مؤذن تھوڑا رک جاؤ۔ امام زین العابدین یزید کی طرح مخاطب ہوئے، کہا یزید مجھے یہ بتاؤ، یہ محمد تمہارے نانا ہے یا حسین کے نانا ہے؟ امام زین العابدین نے جب یہ کہا تو وہاں پہ ہلچل بن گئی، ہلچل مچ گئی۔ امام زین العابدین نے جو پلیٹ فارم یزید نے ابھی پیروزی کے لیے فراہم کیا تھا، امام نے اس کا برعکس کر دیا۔ تمام لوگوں کو پتا چلا کہ کربلا، پھر جا کر یزید نے امام حسین کے قتل کا انکار کر دیا۔ تاریخ کے اندر نقل ہوا ہے، بعض اہل سنت مورخین یہ کہتے ہیں کہ یزید نے حکم نہیں دیا تھا، وہ یہاں پہ یزید نے انکار کیا۔ امام زین العابدین نے یزید کے اوپر اتنا پریشر لایا، لوگوں کے اوپر جب حقائق روشن ہو گئے تو یزید کے اوپر پریشر آیا۔ یزید نے حسین کے قتل کا انکار کر دیا، کہا کہ میں نے حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، وہ عبید اللہ خبیث نے خود اپنے آپ سے میں نے نہیں۔ اتنے حسین کے ساتھ محب ہوئے، یزید نے کہا کہ میرے گھر کے اندر حسین کے لیے ماتم رکھی جائے۔ دشمن کے ساتھ دیکھیں کس طرح بازی کیا، دشمن کو کس طرح سے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ 3 دن تک شام کے اندر امام حسین کے لیے مجلس رکھی۔ برادران تمام کرو مجلس کو۔ کربلا کا وہ منظر جہاں بنت زہرا زینب کبریٰ اکیلی تھی، دشمن چاہتا تھا اسیر کرے۔ ایک مرتبہ رسیوں کو لے کر، زنجیر لے کر کچھ ایسے گھوڑوں کو لے کر آئے جن کے پشت میں زین نہیں تھا۔ جناب بنت زہرا نے، ثانیہ زہرا نے فوج اشقیاء سے کہا وہیں پہ رک جاؤ، آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دشمن وہیں رکے، زینب عباس بنی، تمام لوگوں کو گھوڑوں پہ سوار کر دیا۔ میں نے پہلے ہی بیان کر دیا، امام زین العابدین کو ایک ایسے گھوڑے پہ سوار کر دیا گیا جو مریض تھا، جس کی ہڈیاں نکل چکی تھی۔ ایک مرتبہ سوار ہونے کے بعد دشمنوں نے قلب زینب کو ستانے کے لیے، آگ لگانے کے لیے کہاں سے گزارا؟ مقتل حسین سے گزارا۔ اس کا روایت کو بودال قتلگاہ کے قریب جب زینب پہنچی ہے، زینب نے کیا منظر دیکھا؟
حسین کا بدن مبارک دیکھا جس میں سر نہیں تھا، حسین کا بدن دیکھا جس میں سر نہیں تھا، حسین کے جسم کے ٹکڑے دیکھے زینب نے۔ ایک مرتبہ ثانی زہرا نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا حسین کے بدن مبارک کے اوپر، حسین کے جسم اطہر کو اپنے ہاتھوں میں بلند کیا ثانی زہرا نے۔ یہ بھائی بہن کی آخری الوداع ہے، علی رخصت کر رہی ہے زینب، الوداع کر رہی ہے اپنے بھائی سے۔ اٹھانے کے بعد زینب کسے پکارتی؟ زینب کو تسلی دینے والا کربلا میں کوئی بھی نہیں تھا، چاروں طرف سے دشمن تھے۔ ایک زینب ہے، ہاتھ میں بھائی کا لاشا ہے اور سر بھی نہیں ہے اس بھائی کا، انگلیاں بھی کٹی ہوئی ہے، سینہ بھی دھسا ہوا ہے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی وجہ سے عمل ہوا تھا لاشا۔ ایک مرتبہ جب زینب نے کسی کو اپنا پرسان حال نہیں دیکھا تو زینب نے دشمنوں سے مدد نہیں مانگی، زینب مدینے کی طرح رخ کیا۔ زینب نے مدینے کی طرح رخ کر کے کیا کہا؟ واہ محمد یا پیغمبر، اے محمد، ہاذا حسین، یہ تیرا حسین ہے جس کی رگیں کٹی ہوئی ہے، جس کا بدن مبارک متلاشی ہے۔ ہاذا حسین مرمم بالدماء، خون میں ڈوبا ہوا ہے، کربلا کی مٹی اس کے لیے کفن بن چکی ہے، یہ تیرا حسین ہے۔ یا رسول اللہ، جس گلوئے مبارک پر آپ بوسا کرتے تھے آج اس میں شمشیر چلی ہے، جس حسین کو آپ اپنی پشت میں بٹھا کر لے کے جاتے تھے آج اس کے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ ہذا حسین مرمل بالدماء وبناتک سبایا، میں تیری بیٹی ہوں، میں تیری ناموس ہوں، مجھے دشمن اسیر کر کے لے جا رہا ہے۔ یہ کاروان چلا زینب کی قیادت میں، امام زین العابدین کی قیادت میں۔ کہاں پر؟ شام کے اندر، دروازے شام کے اندر بھیڑ تھی، لوگوں کا مجموعہ تھا، لوگ وہاں پر جمع تھے۔ کیوں؟ یزیدی حکومت نے اعلان کیا تھا، طاغوت نے اعلان کیا تھا کہ آج اسرا کا قافلہ داخل ہوا ہے، ہو جائے گا جو دین سے خارج ہو گئے، جو دین سے۔ سہیل ابن ساعدی جو پیغمبر کا صحابی ہے وہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس زمانے میں میں شام کے اندر تجارت کی غرض سے کیا تھا، شام کا بازار بند تھا تو میں بھی ایک تماشائی کی صورت میں شام کے دروازے پر انتظار کرتا رہا، منتظر رہا۔ جب حسین کا کاروان داخل ہوا تو میں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کچھ سروں کو دیکھا جو ان لوگوں کے نیزے پر بلند ہے، جو خون میں غلطاں ہے۔ اس کے بعد ایک جوان جو ضعیف ہو چکا تھا وہ ایک گھوڑے پر بیٹھا ہے جس میں ذہن نہیں ہے، اور اس جوان کو زنجیروں کے ساتھ گھوڑے کے ساتھ باندھ دیا ہوا ہے۔ میں نے اس جوان کو نہیں پہچانا۔ اس کے بعد کچھ مستورات ہیں، کچھ نوامیس ہیں جن کے سروں پہ چادر نہیں ہے۔ سہیل کہتا ہے میں آگے بڑھا، اس جوان کے قریب کیا جو بہت کمزور ہو چکا تھا۔ میں جب قریب کیا تو اس جوان نے مجھے پہچانا، کہا کہ میرے دادا کے صحابی سہیل، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ کہا کہ مولا یہ شخص میں تمہیں نہیں پہچانتا، تم کون ہو؟ کہا کہ سہیل میں علی ابن الحسین ہوں، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ جب میں نے یہ سنا تو کہا کہ میرے مولا یہ آپ کا کیا حال ہوا ہے؟ کہا یہ یزید کے حکم پہ ایسا ہوا ہے۔ اس کے بعد امام نے سہیل سے کہا اے سہیل تمہیں معلوم ہے وہ کس کا سر ہے؟ کہا کہ مولا مجھے نہیں معلوم وہ کس کا سر ہے۔ کہا وہ میرا باپ حسین ابن علی کا سر ہے۔
اے سہیل تمہیں معلوم ہے وہ کن کی نوامی سے؟ وہ علی اور زہرا کی بیٹی زینب و ام کلثوم ہے۔ سہیل سے امام زین العابدین نے ایک خواہش کی، اے سہیل اگر تم سے ممکن ہو سکتا ہے تو ان افراد کو جو سر حسین کو لے کر انہیں کچھ پیسے دے کر سر حسین کو ہٹا دو، نوامیس کے آگے سے سر حسین کو ہٹا دو، اس لیے کہ لوگ حسین کے سر کو تماشا دیکھنے آ رہے ہیں، ان کی نگاہیں زینب اور ام کلثوم پہ پڑ رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ نامحرموں کی نگاہ زینب اور ام کلثوم پہ پڑے۔ اس کے بعد واپس سہیل آئے امام زین العابدین کی خدمت میں، عرض کیا مولا اس عالم غربت میں اور کیا مدد کر سکتا ہوں؟ امام نے کہا اے سہیل میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں حرکت نہیں کر سکتا، میرے سر سے میرا عمامہ اتارو۔ سہیل کہتا ہے میں نے جب امام کا عمامہ اتارا تو امام کا سر جلا ہوا تھا، امام سے عرض کیا میرا مولا یہ آگ کے انگارے، یہ آپ کا سر کیسے جلا ہوا ہے؟ تو کہا سہیل ان ظالموں نے جب ہمیں شام لایا یہودیوں کی بستی سے ہمیں گزارا، یہودیوں نے خیبر کا بدلہ ہم سے لیا، ہمارے سر کے اوپر آگ برسائے، آگ کے شعلے برسائے۔ جب امام کا عمامہ اتارا گیا تو سہیل نے کہا کہ اس زنجیر اور میرے پیر کے بیچ میں درد ہوا، اتنی زنجیر کو سخت باندھا گیا تھا کہ امام کے پیروں میں درد ہوا تھا، پسلیوں میں درد ہو رہا تھا۔ امام نے کہا کہ میری ران اور اس زنجیر کے بیچ میں یہ عمامہ ڈال دو۔ سہیل نے عمامہ ڈالنے کے لیے جب زنجیر کو کھینچا تو امام کے گھٹنوں سے تازہ تازہ خون جاری ہوا۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ جن لوگوں نے التباس سے دعا کیا ہے انہی آنسو کو لے کر، انہی آنسو کو جو قلب فاطمہ کے لیے تسکین ہے، جو قلب امام زمان کے لیے تسکین ہے، انشاءاللہ امام زمان اور حضرت فاطمہ دونوں آپ سے ایک مرتبہ پھر فاطمہ کا توسل لیتے ہم۔ یا فاطمہ الزہرا، سب مل کے پڑھے ہم آخر میں، یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا۔ اپنے حوائج کو مد نظر رکھیں، مظلومین عالم بالخصوص کشمیر کے مظلومین کے لیے، یمن کے مظلومین کے لیے، افغانستان کے مظلومین کے لیے۔ اشفعی لنا، اپنے بیماروں کے لیے، یا حدا يا رب العالمين